ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئ الله بها يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الہی ہم میں ابو بکر سا ایمان پیدا کر، حضرت فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، مسلمانوں میں جذبہ مسلمانوں میں دور ابلی کی شان پیدا کر، میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع خصال محمد است، حیدر باغ و بہار و جمال محمد است، اطاعت ما خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت نبی کے یاروں سے، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان و دل سے پیارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ابو بکر سے کوئی آئے رفاقتوں کا امی بن کر، عداوتوں کو مٹائے محبتوں کا امی بن کر، عمر سے سارا نظام دنیا اداس ہو کر یہ کہہ رہا ہے، وہ عدل پرور جو آئے عدالتوں کا امی بن کر، میرے دیمتی کو جب کبھی ضرورت مال و زر ہوئی، دکھائی دیتا ہے ہم کو عثمہ ثقافتوں کا امی بن کر، فدا ہوں تیرے خلوص پر امام علی شیر یزداں، نبی کے بستر پہ سو گیا امانتوں کا امی بن کر، حسین تیرے تڑپتے لاشے کو میرا ہر دم سلام پہنچے، تو اترا صحرائے کربلا میں شہادتوں کا امی بن کر۔ سبحان اللہ۔ نبوت کا غمخوار صدیق اکبر، نبوت کا غمخوار صدیق اکبر، تاریخ و وفادار صدیق اکبر، رفیق و وفادار صدیق اکبر، فدائی ہے خبر نبوت کے ہم سب، ہے پہلا فداکار صدیق اکبر، صحابی ہے ہر کوئی سالار امت، صحابی ہے ہر ایک سالار امت، صحابہ کا سالار صدیق اکبر۔ سارے حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھ لو، بلند آواز سے پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جامعہ ابو بکر صدیق کا یہ سالانہ روحانی اصلاحی
تعلیمی پروگرام ہے. حضرت مولانا لیاقت علی طارق صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے. ہر سال بہت اچھا عمدہ پروگرام کراتے ہیں، بڑے اہل علم حضرات تشریف لاتے ہیں. ابھی جیسے حضرت نے بیان فرمایا کہ ولی کامل جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب، ان کے جانشین حضرت مولانا ڈاکٹر میاں محمد ابن القادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لانے والے ہیں. ان کی آپ دیدار اور زیارت کریں گے. مدرسے کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. ماوی جماعت الثانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے ایام میں اسی ماہ مقدس میں حضرت کا وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق کا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو میں اس خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق کو اپنے لفظوں میں خراج عقیدت پیش کروں تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. آپ پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے. ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بڑے خوش چہروں کے ساتھ، بڑے محبت والے بھرے انداز، محبت بھرے انداز میں آپ متوجہ ہیں. اللہ آپ کی اس توجہ کو قبول فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے سورۃ مجادلہ میں. حفاظ کو پتہ چل جاتا ہے قاریوں کو کہ کون سی آیت پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں کچھ چیزیں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے جو صاحب ایمان ہو. والذین اوتوا العلم درجات، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، درجہ اس کو دیتا ہے جو صاحب علم ہو. کتنے چیزیں بھائی؟ دو. علم والے کو اور ایمان والے کے درجے خدا بلند کرتا ہے. توجہ ہے بھائی؟ ایمان والے اور علم والے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرتا ہے ایمان والوں کو. والذین اوتوا العلم، اور علم والوں کو درجات کے اعتبار سے ان کے درجے خدا بلند کرتا ہے. اللہ ان کو جنت عطا کرتا ہے، جنت میں درجے بلند کرتا ہے. دو چیزوں والوں کو، ایمان والوں کو اور علم والوں کو. اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اندازہ لگائیں، آپ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں تو دونوں چیزیں نمایاں ابو بکر میں نظر آتی ہیں. آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی اس امت میں سب سے پہلا ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضور کے چہرے انور کو دیکھا اور فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے امت کو ایمان پیش کیا. میں نے کیا کر دیا؟ پیش کیا ایمان. فقلتم کذبتا، لوگوں تم نے جھٹلایا تھا. فابو بکر صدیق صدقہ، حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی، وہ ابو بکر صدیق تھے. یعنی سب سے پہلے ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر ہے. کیا ہے بھئی؟ ابو بکر صدیق کا نمبر ہے. علماء نے لکھا ہے لو وزنا ایمان ابی بکر مع ایمان امتی لرجحا. آپ ترازو لے لیں، ایک ترازو کے دو پلڑے ہوں، اس ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان رکھ دے، دوسرے پلڑے میں پوری امت کے صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، ائمہ بھی، علماء بھی، مفسرین بھی، محدثین بھی، قیامت تک آخر آنے والی امت کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں. حضرت عمر سے لے کر سارے صحابہ، تابعین سارے، تبع تابعین سارے، پوری امت کے کتب اور اقدام دوسرے پلڑے میں ان کا ایمان رکھا جائے.
اور ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے، اس ترازو کو پروردگار عالم خود اٹھائیں۔ اللہ کی قسم ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ابو بکر کا صدیق کا ایمان سب ایمانوں پہ بھاری۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ ایک اور بات ذہن میں رکھے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری مومن تک جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ہے، آخری مومن تک، آدم سے لے کر آخری مومن تک، سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں محمد کریم کا ایمان ہو، یعنی ایک پلڑے میں میرے محبوب کا ایمان، محمد الرسول اللہ کا ایمان، دوسرے پلڑے میں کل کائنات کا ایمان، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اصحاب بھی، سب کا ایمان، اور ترازو میرا رب اٹھائے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں مصطفیٰ کا ایمان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رب پر انبیاء بھی ایمان لاتے ہیں، توحید، انبیاء بھی ایمان لا رہے ہیں، سارے ایمان لا رہے ہیں، سب پر بھاری ایمان ہوگا تو محمد کریم کا ہوگا، اور امت مصطفیٰ میں نے عرض کر دیا کہ ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھو، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دو، پھر اٹھاؤ تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق کا ایمان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ الدال علی الخیر کفائل ہی، جو کسی خیر پر کوئی بندہ دلالت کرتا ہے، بے نماز کو نمازی بنا دیتا ہے۔ توجہ، ترغیب دی، چل یار سروزہ لگا لے، چل ایک چلہ ہی لگا لے، ترغیب پر وہ سروزہ لگا کر نمازی بن جاتا ہے، ترغیب پر چلہ لگا کر وہ اچھا نمازی تہجد گزار بن جاتا ہے۔ جس نے سب سے پہلے ترغیب دے کر اس کو نمازی بنایا، مصلی پر لایا، مسجد کی طرف متوجہ کیا، اس کے سجدوں کا ثواب جہاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، وہاں خیر پر دلالت کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے کس نے خیر کی دعوت دی ہے، اہل علم حضرات کتنے شوق، کتنے قدر والے ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، عقیدہ اصلاح، اعمال کی اصلاح، کوئی عقیدہ درست ہو جاتا ہے عالم کا بیڑا پار، عمل درست ہو جاتا ہے دعوت دینے والے کا بیڑا پار۔ یہی وجہ ہے، میں نے عرض کیا، آدم سے آخری انسان تک جتنے سجدے، جتنے اعمال، جتنے خیر کے کام ہوں گے، جہاں ان کے نام اعمال میں ایک ثواب درج ہوگا، وہاں محمد کریم کے نام اعمال میں بھی ثواب درج ہوگا، اور امت مصطفیٰ میں جہاں ہم سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، خیرات کریں گے، حج کریں گے، ہمارے نام اعمال میں اضافہ ہوگا، درج ہوگا سب کچھ ثواب۔ ابو بکر صدیق کے نام اعمال میں بھی سارا ثواب باقاعدہ درج ہوگا۔ الدال علی الخیر کفائلہ، جو خیر پر دلالت کرتا ہے اس کو باقاعدہ ثواب ملتا ہے، اور ابو بکر نے محمد کا کلمہ پڑھ کے خیر کی دعوت شروع کی تھی کہ رسول اللہ کے بعد اس دھرتی پر ایمان لانے والے سب سے پہلے تھے تو ابو بکر صدیق تھے۔ اونچا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے بھی پڑھا تھا، علی شیر خدا نے بھی پڑھا تھا، حضرت زید بن حارثہ نے بھی پڑھا تھا، ابو بکر صدیق نے بھی پڑھا تھا، مگر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت تطبیق دی، فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو خدیجۃ الکبریٰ نے، غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو زید بن حارثہ نے، بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو حضرت علی شیر خدا نے، جوان حر مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا تو ابو بکر صدیق نے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، عورت اگر ایمان لا رہی ہے لیکن وہ تو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہے،
وہ رسول اکرم کو گھر میں تو سپورٹ کر سکتی ہے، طائف میں تو جا کر سپورٹ نہیں کر سکتی نا، وہ بیت اللہ میں جا کر سپورٹ نہیں کر سکتی، وہ گلی بازار میں جا کر سپورٹ نہیں کر سکتی. عورت ہے، عورت نے حیا کے ساتھ چار دیواری میں رہنا ہے. غلام غلام ہوتا ہے، غلام سپورٹ کسی کی کرے بھی سی تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے غلام ہے، یہ کیا اس کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر بچہ کرے تو بچہ بھی اتنی سپورٹ نہیں کر سکتا، کہتی یار بچہ ہی ہے، نیانا ہی ہے، بچہ ہی ہے. قربان جاؤں ابو بکر صدیق پر، 38 سال کا جوان، اور جس کی مارکیٹ میں بڑا نام تھا، دکانیں تھی مکہ مکرمہ کی مارکیٹ میں، بہت بڑا تاجر مشہور تھا، 38 برس کا ایک کڑیل جوان حضرت ابو بکر صدیق محمد کریم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے محبوب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ کا چہرہ بھی روشن ہے، میں نے آپ کی گفتار سنی ہے، آپ کی گفتار بھی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے آپ کے سارے اخلاق دیکھے ہیں، تیرے اخلاق بھی بڑے عالی ہیں، میرا دل کرتا ہے بغیر تردد کے. حضرت علی نے بھی جب حضور نے فرمایا علی کلمہ پڑھ لے یار، کہنے لگے میں اپنے ابا سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. وہ تو تردد میں تھے لیکن ابو بکر صدیق نے کسی سے مشورہ نہیں کیا. ادھر دعوت آئی، خیر کی دعوت میرے مصطفیٰ نے دی، فوراً ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور حضور کو جس کے ایمان سے تقویت ملی، بہت بڑی سپورٹ ہوئی، وہ ابو بکر صدیق کا ایمان تھا. اس بنیاد پر ابو بکر صدیق سب سے عالی شان والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند وہ ہوتا ہے درجے کے اعتبار سے جو سب سے پہلے ایمان لانے والا. اونچا کہہ دو رضی اللہ، اونچا کہہ دو رضی اللہ تعالی. ایمان تو بلال بھی لایا ہے، ایمان حضرت عمر فاروق بھی لائے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان اپنا ہے. صدیق تیری صداقت تک کیسے کس کا کلام ہوگا، دونوں عالم میں نبیوں کے بعد اونچا تیرا مقام ہوگا. ارادہ دل میں کیا تھا اپنے نبی کا جب بھی اعلان ہوگا تو سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ کے مرید خیر الانام ہوگا. پتہ نہ چلتا رات کے وقت بیوہ کے گھر جب تو جھاڑو دیتا، لوگ کہتے مدینہ والوں خلیفہ کا ہی کام ہوگا. ملی سعادت غار میں بھی، ملی سعادت مزار میں بھی، مقام ملتا ہے صرف اس کو وفاؤں کا لوگو جو امام ہوگا. رسول اللہ کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا. تاج و ختم نبوت، مقام صحابہ، شان سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ایمان لانے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھ گئے، سپورٹ ایسی کی کہ باہر نکل آئے. جہاں حضور جاتے تھے ابو بکر ساتھ ہوتے تھے. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیں، میں علماء کی جرمت اور موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. میرا محبوب ابو بکر، میرا محبوب اگر مکہ میں ہے تو ابو بکر بھی مکہ مکرمہ میں ہے. میرا محبوب اگر مکہ کے چوک میں ہے تو ابو بکر بھی مکہ کے چوک میں ہے. میرا محبوب اگر کسی وادی میں جاتا ہے تعلیم اور تبلیغ کے لیے ابو بکر بھی ساتھ ہوتا ہے. میرا محبوب شیب ابی طالب میں ہے تو ابو بکر بھی شیب ابی طالب میں ہے. میں اور آگے بڑھوں، حضور اگر حضر میں ہے ابو بکر بھی حضر میں ہے. حضور اگر سفر میں ہے ابو بکر سفر میں ہے. حضور اگر غار میں ہے ابو بکر بھی غار میں ہے. حضور اگر قبا میں ہے ابو بکر بھی قبا میں ہے. حضور مدینہ میں ہے تو ابو بکر مدینہ میں ہے. اور میں کہوں میرا ابو بکر اگر حضور بدر میں ہے تو ابو بکر بھی بدر میں ہے. اگر حضور احد میں ہے ابو بکر بھی احد میں ہے. اگر میرا محبوب تبوک میں ہے تو ابو بکر بھی تبوک میں ہے. اگر حضور خندق میں ہے تو ابو بکر بھی خندق میں ہے. یارو اللہ آپ کو مدینے لے جائے. ابھی مولانا طارق صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی ہو کر کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مدینہ میں گنبد خضرا کو دیکھا ہے، محمد کی تربت کو دیکھا ہے. اللہ کی قسم ہے حضور کے روضے کے ساتھ، حضور کی تربت کے ساتھ اگر کسی کی تربت ہے تو ابو بکر صدیق کی. سبحان اللہ. آج بھی حضور کے ساتھ ایمان ایسا لایا، ایسا ایمان لایا، ایسا ساتھ ہوا. کسی فارسی نے
فارسی والے نے کہا تھا من تو شدن تو من شدی من تن شدن تو جان شدی تاکش میں گویت بات اسی من دیگرم تو دیگری. ایسے ساتھ مل گئے. بلکہ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک ہے نبوت کی سرحد, ایک ہے صداقت کی سرحد. صداقت کی سرحد چلتی 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 وہاں جا کر کے رکتی ہے جہاں نبوت کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پہلے انبیاء کا تذکرہ پھر صدیقین کا تذکرہ. تو حضرت نے لکھا ہے کہ جہاں سرحد صداقت کی ختم ہوتی ہے اس سرحد سے آگے سرحد اور کوئی نہیں, وہ نبوت کی سرحد. اور اگر آپ آئینہ اور شیشہ دیکھتے ہیں نا, میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. ایک ہے میں شیشہ دیکھوں, فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں, بڑی نسبت والے نوجوان ہیں, یہ بھی شیشہ دیکھتے ہیں, بزرگ بھی شیشہ دیکھتے ہیں. شیشہ دیکھنے والے کی شخصیت اور ایک وہ تصویر ہوتی ہے جو اندر نظر آ رہی ہوتی ہے اسی کی. علماء لکھتے ہیں اگر آپ غور کریں یہ دیکھنے والا تو محمد الرسول اللہ تھا, یہی شکل جو آئینہ میں نظر آ رہی تو وہ ابو بکر صدیق کی شکل. ایک شکل میرے مصطفیٰ کی جو آئینہ دیکھ رہے ہیں بالکل مشابہ, جیسی دستار میرے مصطفیٰ کی ویسی دستار ابو بکر صدیق کی, جیسی صورت میرے مصطفیٰ کی ویسی صورت ابو بکر صدیق کی. جتنا قد کاٹ میرے مصطفیٰ کا اتنا قد کاٹ ابو بکر صدیق کا. ایسا رنگ میں رگا محمد الرسول اللہ نے کہ پہچان ہی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر کون ہے, محمد الرسول اللہ کون ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب ہجرت کے موقع پر آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے, مدینے کی طرف جا رہے تھے, ادھر دھوپ نکلی, صحابہ سارے بیٹھے تھے نئے نئے مدینے والے, اور اس وقت بچیوں نے آ کر استقبال کیا تھا حضور کا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالخبر المطاع. 14ویں کا چاند طلوع ہوا, لوگ آتے تھے رسول اللہ کو ملتے, ساتھ ابو بکر کو ملتے, پہچان نہیں سکتے تھے کہ ابو بکر کون ہے, محمد الرسول اللہ کون ہے, مخدوم کون ہے, خادم کون ہے, نبی کون ہے, امتی کون ہے. امتیاز نہیں کر سکتے تھے, پہچان نہیں کر سکتے تھے. جیسی پیشانی نبی کی ویسی پیشانی ابو بکر صدیق کی. ایسا رنگ میں رنگے گئے, ایسی تصویر بنی محمد کریم کی, کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. حضرت ابو بکر بھاگ گئے, فوراً اپنی چادر اتاری, چادر اتار کر محمد الرسول اللہ کے, سورج آ رہا تھا, دھوپ چل رہی تھی, اوپر کرا کر دنیا کو بتایا لوگوں بھولنا نہ میں خادم ہوں, مخدوم ہے محمد کریم. میں تو ستارہ ہوں, چاند یہ بیٹھے ہیں جو بدر الدجا ہے, شمس الضحیٰ ہے, خیر الورا ہے, نور الہدا ہے, امام الانبیاء ہے, شاف روز جزا ہے, محمد مصطفیٰ ہے, صاحب کمال, صاحب جمال, صاحب لولا, صاحب معراج, صاحب مدثر, صاحب مزمل, صاحب طٰہٰ, صاحب یاسین, صاحب قاب قوسین, صاحب الکتاب, صاحب الجہاد, صاحب لولا. لوگوں میرا محبوب حسین ہے, نازنین ہے, دل نشین ہے, بہترین ہے, دل یقین ہے, قد کاٹ بن کر بناوٹ, ختم ہو گئی میرے سونے سے سجاوٹ. کسی ماں نے ایو دیا سونا نہیں جمیا, جی برسی مطابق سے بڑھیا, نفاقت نظافت میں پھلنا دسیرا, سبحان اللہ میرے محمد کا چہرہ. نعرہ تکبیر, تاج ختم نبوت, شان مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, کمال مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. جو سے بیٹھے ہو ماشاءاللہ, اونچا کہہ دو ماشاءاللہ, محبت سے کہہ دو ماشاءاللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے سب سے اول, تو درجہ بھی ابو بکر کا اول. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم, اور علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ علم ابو بکر صدیق کے پاس ہے. وہ کیسا علم, آپ تھوڑا توجہ دیں. مشکات میں بھی روایت ہے, بخاری میں بھی ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن پہلے منبر پر تشریف لائے. مسجد نبوی کا منبر ہے,
حضور اس پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کا مجمع تھا، حضور نے فرمایا ان اللہ خیر، اللہ تعالیٰ نے خیر العبد، ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو زمین پہ رہے، چاہے تو اللہ کے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سبحان اللہ بھائی، اب دیکھو نا، حضور بیٹھے منبر ہے اپنے منبر پر اور فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو وہ یہاں رہ لے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ حضور یہ فرما رہے تھے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا۔ صحابہ کرام توجہ ہے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، مگر سائیڈ پہ ابو بکر صدیق آنکھوں سے آنسو بہا کر کے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے۔ صحابہ نے کہا اس کو کیا ہو گیا بابے پر؟ تو کتنے سے سال عمر حضور کی تھی، اتنے سے سال بھی حضرت ابو بکر کی تھی، کوئی 1-2 سال کے فرق کے ساتھ، بلکہ 61 سال ان کی تھی، بوڑھے تھے، 60 سال سے اوپر عمر تھی، یہ کیا ہو گیا، روتا کیوں ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کی گئی؟ انہوں نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ ابو بکر نے کہا جو بندہ جس کو اختیار ملا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون بندہ ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا ایک بندہ، وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے، چاہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں عبد کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے میرے سے پوچھو، اس عبد سے مراد خود محمد کریم کی ذات، یہ وہ خود عبد ہے، یہ اب دنیا سے تھک گیا، اس نے جو تبلیغ کرنی تھی وہ ہو چکی۔ آپ کو پتہ نہیں پچھلی آیات آ گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مکمل ہو چکا۔ اب اس بندے کی تیاری ہے، اس نے یہاں رہنے کو کوچ کرنے کے لیے پروگرام بنا لیا۔ تو اس وقت صحابہ کرام کہنے لگے کانا ابو بکر اعلمنا، اللہ کی قسم ہے ہم سب سے زیادہ علم والا تھا تو ابو بکر صدیق تھا۔ ہم تو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ بندے سے مراد کون ہے، مگر اس بندے سے مراد ابو بکر صدیق نے سمجھا کہ وہ کون ہے بھائی، وہ محمد رسول اللہ، سمجھنے والا ابو بکر صدیق، اور اب سے مراد خود محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کے اعتبار سے بھی حضرت ابو بکر کا شان بلند۔ آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا کا سبقتہ فی صدر ابی بکر، اللہ پاک نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں نے اپنے اندر سے اٹھا کر سارا کچھ ابو بکر کے کھاتے میں دے دیا۔ ما سب اللہ فی صدری، رب نے مجھے قرآن دیا، میں نے سارا قرآن ابو بکر کو پڑھا دیا۔ رب نے مجھے دین عطا کیا، وہ پسندیدہ دین سارا کا سارا میں نے ابو بکر کو سکھا دیا۔ ما سب اللہ فی صدری، یہ لفظ نہ علی کے لیے حضور نے فرمائے، نہ حسن کے لیے فرمائے، نہ حسین کے لیے فرمائے، نہ عثمان اور عمر کے لیے فرمائے، سارے صحابہ جنتی، سب شان والے، لیکن میں ابو بکر کی عظمت عرض کر رہا ہوں۔ ما سب اللہ فی صدری، جو کچھ رب نے مجھے عطا کیا، سبحان اللہ، جو کچھ رب نے مجھے عطا کیا، اور رب نے محمد کو سب کچھ عطا، بہت کچھ عطا کر دیا، لیکن عطا میرے اللہ کی، کہو عطا کس کی؟ اللہ کی۔ علم دیا تو بڑا، حسن دیا تو کامل، پسینہ دیا تو کامل۔ تیرے میرے پسینے سے ہم آئے، محمد کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی، اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینہ میں ہے۔ اے صحابہ کی جربت میں بدر الدجا، نور ہی نور ہر سو مدینہ میں ہے، یہ مقدر بلا ابو بکر فاروق کو جس کا گھر رحمتوں کے خزینوں میں ہے۔ حضور کی جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت مولانا نور الحسن شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ نے صدیق و نبی و صدیق کتاب لکھی ہے، اس میں حوالہ فرمایا کہ جس طرح حضور کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح ابو بکر صدیق کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ توجہ سے بیٹھے ہو نا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں سب اللہ فی صدری، جو کچھ رب نے مجھے دیا میں نے سارا کچھ ابو بکر کے حوالے کر دیا، کیونکہ میرے محبوب کو پتہ تھا میرے بعد میرے مشن کا وارث بھی ابو بکر پہ بننا ہے، میرے بعد میرا مشن، میرا مصلی بھی ابو بکر کے پاس ہوگا، میرا منبر بھی ابو بکر کے پاس ہوگا، میرا قرآن بھی ابو بکر کے پاس ہوگا۔ تو سارا کچھ جو کچھ رب نے مجھے دیا
میں نے سب کچھ اٹھا کر کے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. سبحان اللہ. آپ جلدی نہ کریں، جمعہ انشاءاللہ ہوگا. اور ہم چاہتے ہیں کہ حضرت پیر صاحب کے آنے کے بعد خطبہ وہی پڑھیں، ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. توجہ سے بیٹھے ہو نا. ایک اور حدیث سناؤ. میرے محبوب مسجد نبوی میں آپ کا قیام ہوتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حجرات تھے. حضرت ابو بکر کا گھر، ان کی کھڑکی بھی مسجد میں کھلتی تھی. حضرت عمر کے گھر کی کھڑکی بھی مسجد میں کھلتی تھی. حضرت عثمان کے گھر کی کھڑکی بھی مسجد میں کھلتی تھی. علی شیر خدا کی کھڑکی بھی مسجد میں کھلتی تھی. انہی دنوں میں 5 دن نبی حضور کی زندگی کے باقی تھے. فرمایا عمر تو اپنی کھڑکی بند کر لے، کل سے مین دروازے سے مسجد میں آیا کرو، کھڑکی بند کرو. فرمایا عثمان تو بھی اپنے گھر کی کھڑکی بند کر، مین دروازے سے مسجد نبوی میں آیا کرو. سب کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں یہ نہیں، میں چاہتا ہوں محبت سے آپ بیٹھے، ہاتھ کھڑا کرے نہ کرے، محبت سے بیٹھے. میں نے کیا عرض کیا؟ حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، عمر سے کھڑکی بند کر دو بھائی. جب حضرت ابو بکر کی کھڑکی آئی، کھڑکی ابو بکر کی آئی، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے لیے بھی آرڈر ہے کہ میں کھڑکی بند کروں، مین گیٹ سے آؤں. فرمایا نہیں، لا تبقین فی المسجد خوفا الا خوفۃ ابی بکر. کوئی کھڑکی باقی نہ رہے، اگر کھڑکی باقی رہے تو ابو بکر کی باقی. سبحان اللہ. خلافت سیدنا صدیق اکبر، امامت سیدنا صدیق اکبر، جانشین پیغمبر سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. فرمایا ساری کھڑکی بند کر دو، کھڑکی ابو بکر کے کھلی رہے. اسی ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر کی تعریفیں شروع کر دی. اب دیکھو نا، یہ سٹیج لگا ہوا ہے، فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، ابھی علماء آئیں گے. حضور اپنے ممبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے. عنوان کیا تھا؟ جس طرح میں نے عنوان ابو بکر صدیق کی عصمت کا لیا، میرے محبوب نے بھی عنوان ابو بکر صدیق کی عصمت کا لے لیا. اور حضور نے فرمایا سنو، میرے اوپر دنیا نے بڑے ہی احسان کیے ہیں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، اسلام پر احسان کیا. حضرت ابو عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، اسلام پر احسان ہوا. توجہ ہے؟ علی شیر خدا نے، حسن نے، حسین نے، طلحہ، زبیر نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام پر احسان کیا. میں سب کا بدلہ محمد عطا کر چکا ہوں. حضرت عمر کو میں نے جنت کا محل بتا دیا، یہ اس کا احسان کا بدلہ تھا. میں نے عثمان غنی کے دو ان کے گھر میں 2 اپنی نور نظر دے دی، یہ ان کے احسانات کا بدلہ ہے. میں نے علی شیر خدا کو اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دے کر احسانات کا بدلہ چکا ہوں. میں ان کو جنت کی بشارتیں دے چکا ہوں. فرمایا ایک ابو بکر ایسا ہے جس نے میرے اوپر، اسلام پر اتنے احسانات کیے ہیں. مال احد عندنا یدن، مال احد عندنا یدن. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مال مشکات میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. مال احد عندنا یدن الا وکفیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدن یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ. فرمایا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکتا، خدا کے حوالے کرتا ہوں. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود خدا عطا کرے. اور حضور نے عصمت صدیق پر خطبہ شروع فرما دیا. فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر. اور لوگوں نے بھی مال سے مجھے نفع دیا ہے، اسلام کو نفع دیا ہے، لیکن ابو بکر نے جتنا نفع دیا ہے کسی نے نہیں دیا. غزوہ تبوک کا موقع تھا. فرمایا لاؤ یار اسلام کے لیے. حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے، مشہور واقعہ ہے. حضرت ابو بکر سے فرمایا تم کتنا لایا؟ عثمان تو کتنا لایا؟ علی تو کتنا لایا؟ ہر ایک نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق دیا. جب ابو بکر سے پوچھا، فرمایا محبوب میں تو دیواروں پہ ہاتھ مار کے آیا ہوں، کہیں سوئی بھی محمد کے دروازے سے رہ نہ جائے. علامہ اقبال نے اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار. ارشاد سن کے فرد طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار. لائے غرض مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدا کار. پوچھا حضور نے اے عمر رکھا ہے کچھ مال عیال کی خاطر بھی تو نے؟ مسلم نے اپنے خیچو اقارب کا حق گزار.
کی عرض نسمال ہے فرزند و زن کا، باقی جو ہے ملت بیدا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت استبار، لائے اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرست، ہر چیز جس کی ہو چشم جہاں میں اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ اس کے محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، میں کچھ نہیں چھوڑایا، اللہ کی محبت گھر میں چھوڑی ہے اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے، میں سب کچھ لے کے جا رہا ہوں، اب جو کچھ ہوگا پیچھے اللہ کی محبت ہوگی یا محمد کی محبت ہوگی، اونچا کہو صلی اللہ محمد سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کہہ دو بھی صلی اللہ محمد سے کہہ دو صلی اللہ. میں بڑی قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں، کتاب کی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضور 5 دن باقی ہیں، جمعرات کا دن ہے، ظہر کا ٹائم ہے، حضور گھر گئے نماز پڑھائی، ظہر پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب پڑھائی، مغرب کے بعد صحابہ جمع ہو گئے، حضور حضرت عائشہ کے ادھر میں تھے، علیل ہو گئے، ادھر آزان ہوئی، حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر، سید عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آزان ہو چکی ہے، فرمایا مجھے وضو کرواؤ، وضو شروع ہوا، لیکن وضو کے دوران ہی آپ پر غشی کا دورہ پڑا، حضور اس وقت بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے، بخاری شریف میں ہے. پھر حضرت بلال آ گئے، یہ اذان ہو چکی ہے، کملی والے کو کہو نماز پڑھائیں، صحابہ انتظار میں ہیں. آپ نے فرمایا چلو ہوش آیا تو مجھے وضو کراؤ، وضو کیا، ادھر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، 5 مرتبہ ایسا ہوا. جب ہوش آیا تو میرے محبوب نے فرمایا عائشہ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں سارے، مسجد نبوی ہے، انتظار ہو رہا ہے. 8 بجے نماز ہوتی تھی تو 8:30 ہو گئے، 8:30 تھی 9 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، 10 ہو گئے، بندے انتظار میں ہیں. میرے محبوب نے فرمایا عائشہ ابو بکر کو بلاؤ. حضرت ابو بکر آئے، میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ آرڈر کر دو، میرا پیغام اپنے ابا ابو بکر کو پہنچا دو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو جا کر نماز پڑھائیں، لوگوں کو جا کر نماز پڑھائیں. اب عشاء کی نماز سب سے پہلے ابو بکر نے پڑھائی. حضور پر فاقہ نہیں ہو رہا تھا، توجہ کر کے بیٹھو، توجہ کر کے بیٹھو، فاقہ نہیں ہو رہا تھا حضور پر صلی اللہ. اب جمعہ کا دن آیا، 5 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی. ہفتے کا دن آیا، 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اتوار کا دن آیا، 5 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور اتوار کی صبح کو یعنی پیر کی صبح کو، اتوار والے دن کے بعد پیر کی صبح کو نماز ابو بکر نے پڑھائی. اب گن لو عشاء کی نماز جمعرات کی نماز سے لے کر پیر کی صبح تک 17 نمازیں پڑھتی ہے. محمد الرسول اللہ کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت حضرت ابو بکر کراتے ہیں. یہ ہے علم. حضور سمجھتے تھے کہ میرے بعد اگر علم کامل ہے تو ابو بکر کے پاس ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ایمان والے بھی سب سے پہلے ابو بکر، علم والے بھی سب سے پہلا اول نمبر ابو بکر کا ہے. ان 17 نمازوں میں بڑی دلچسپ بات، ایک دن حضور کی طبیعت صحیح ہو گئی، فرمایا حضرت عباس کو بلاؤ، بخاری میں ہے، حضرت عباس کو بلاؤ، علی شیر خدا کو بلاؤ، مجھے مسجد لے جائیں. مسجد جب لے گئے، مسجد لے گئے، اب جب مسجد میں گئے تو خوشبو حضور کی آنے لگی. حضور آتے تھے جس راستے سے چلتے تھے راستہ خوشبو والا ہو جاتا تھا. اب امام اندر آیا ہے، محمد کریم آئے ہیں، صف میں نماز کھڑی ہے، حضور امام حضرت ابو بکر امامت کے مصلی پہ ہیں، پیچھے مقتدی باقاعدہ نماز اقتدا کر رہے ہیں. جب حضور آ گئے، سبحان اللہ کہہ دو گے، مجھے کہہ دو سبحان اللہ. حضور آ گئے، جب حضور آ گئے تو صحابہ کرام اپنا ایک ہاتھ دوسری ہتھیلی پہ مارنے لگے پشت پر، تاکہ ابو بکر کو پتہ چلے کہ محمد آ گیا ہے. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. میرے محبوب نے فرمایا امامک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے مصلی سے ہٹنا نہیں.
میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ سارے میرے صحابہ ابو بکر کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ آپ نے جان کر کے دیکھا میرا حسین ابو بکر کے پیچھے ہے کہ نہیں، میرا حسن ابو بکر کے پیچھے ہے کہ نہیں، میرا عباس حضرت ابو بکر کے پیچھے ہے کہ نہیں، حضرت عقیل حضور کے پیچھے ہے کہ نہیں۔ نبی کے جتنے رشتہ دار، جتنے اہل بیت تھے، حضور بڑے خوش ہوئے، فرمایا سارے صحابہ میرے سارے اہل بیت نے حضرت ابو بکر کی امامت پر اتفاق کر لیا۔ کیا کر لیا؟ وہ نماز پڑھانے نہیں، امامت یا ابو بکر، مصلی پر رہو، مصلی پر۔ 17 نمازیں میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو اپنی زندگی کے اندر پڑھوا کر مہر ثبت کر دی، مہر ثبت کر دی کس بات کی کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کہو رضی اللہ تعالی۔ موضوع میرا ابھی پورا نہیں ہوا، لیکن کدھر گئے ہماری حضرت؟ نماز یہ نہ ہو کہ ساتھی کہے کہ جی نماز جمعہ ہی لیٹ ہو گیا۔ ہاں بھائی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی جی اچھا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق کی شان ہو، مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ فیس بک پیج ہے، ہم حضرت علی کو بھی سچے دل سے مانتے ہیں، ہمارا سرتاج ہے حضرت علی، حسین میرا سرتاج ہے، عقیل میرا سرتاج ہے، عباس میرا سرتاج ہے، سارے اہل بیت میرے سر کا تاج ہیں، دل کا سرور ہیں، آنکھوں کا نور ہیں۔ لیکن جس کو عظمت میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں عطا کی ہے وہ سب سے بڑا ہمارا سرتاج ابو بکر۔ تو ہمارا سرتاج سب سے بڑا، سارے بولو سب سے بڑا، سب سے بڑا ابو بکر۔